معلوم ہے کہ آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور اس مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آپ سبھی حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی آتا ہے کہ جمعہ کے دن ہر مسلم انسان پر یہ فریضہ بنتا ہے، ضروری بنتا ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد میں آنے کی کوشش کرے، اور جب مسجد میں آ جائے تو بتایا جاتا ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے۔ اگر مسجد میں میسر ہو تو مسجد ہی کی کر لے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں سورۃ الکہف سورہ یاسین کی تلاوت جمعہ کے دن ضرور کرنی چاہیے۔ کتابوں میں بات ملتی ہے کہ اگر کسی شخص نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت فرمائی، سورۃ الکہف کی تلاوت کیا، تو اس جمعہ سے لے کر آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر جتنی بھی بلائیں آنے والی ہے سب ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج سے سارے لوگ یہ عہد کریں کہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ سے یا ابھی جمعہ اسی جمعہ سے سورۃ الکہف پڑھنے کی عادت اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں نے خطبے کے اندر کلام پاک کی 2 آیت اور احادیث مبارکہ کی 1 حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو مسجد ابو بکر صافہ میں اسی عنوان پر گفتگو فرمائی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر گفتگو کرنے کی جسارت کروں۔ میرے گفتگو کرنے کا موضوع ہے علماء کرام کی قدر اور ان کی عظمت۔ اصل یہ موضوع اس لیے میں نے انتخاب کیا کیونکہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم ہے۔ ہر انسان اپنے آپ میں کھوتا ہوا اور اپنے آپ میں زندگی گزارتا ہوا چلا جا رہا ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ علماء کرام کی عظمت اور علماء کرام کی قدر ہے۔ تو میں آپ کو کوئی منگڑت باتیں نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے سامنے قرآن حدیث اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ بے شک انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وارث علماء کرام ہیں۔ تو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث علماء ہیں تو جتنے بھی بڑے آدمی کا جو وارث ہوتا ہے تو اس کا مقام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اب وہ وارث جیسا ویسا بھی ہو اس سے مطلب نہیں، وارث کیسا ہے اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ شخص کس شخص کا وارث ہے۔ مثال کے طور پر ایک باغ ہے اور وہ باغ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی حسین و جمیل ہے، لیکن اس کا ایک فرزند ہے، اس کا ایک لڑکا ہے، بدشکل ہے، بدصورت ہے۔ اب لیکن جب وراثت تقسیم کرنے کا موقع آئے گا، اب لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ تو باغ، اس کا باغ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بیٹا اس کا بدشکل ہے، بدصورت ہے، تو اس کو وراثت نہ دیا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اب بیٹا چاہے بدشکل ہو چاہے بدصورت ہو، وراثت اسی کے حق میں آئے گی۔ اسی طریقے سے بیٹا، اسی طریقے سے باپ تندرست ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے، طاقتور ہے، لیکن بیٹا جو ہے اس کا پیروں سے معذور ہے، کمزور ہے۔ اب جو وراثت تقسیم ہوگی تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیٹا تو اس کا پیروں سے معذور ہے لہذا کسی کو سے نہیں دی جاتی،
دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اب بیٹا چاہے پیر سے معذور ہو یا ہاتھ سے معذور ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، اس کے اندر کوئی اور عیب ہو، لیکن وراثت اسی سے حق میں آئے گی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بن نور رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں، شاگرد رشید ہیں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت مولانا الیاس محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو نقل کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ بکری پالتا ہے، دودھ کو خود پیے گا تو لہٰذا اس کی نیکی وہ خود اٹھائے گا۔ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ وہ دودھ وہ پیے اور نیکی کوئی دوسرا اٹھائے، ایسا صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی گائے اور بھینس پالتا ہے تو وہ پالنے والا خود دودھ پیے گا، تو ویسے ہی اس کی ساری غلاظت وہ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اب میں یہ ساری مثالیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، کان کھول کر سنیے اور دل سے سنیے۔ یہ جو ظاہری کام ہے اس سے اللہ کے واسطے مت سنیے، کیونکہ یہ جو ظاہری کام ہوتے ہیں آپ دائیں کان سے سنتے ہیں اور بائیں کان سے نکال دیتے ہیں۔ اگر دل سے میری بات کو سنو گے تو انشاءاللہ وہ دل وہ باتیں آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے گی۔ اور میں یہ بات دل سے کہتا ہوں، اور شاعر یہ کہتا ہے کہ پر نہیں ناقص پرواز میں رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی من گھڑت بات نہیں بتا رہا ہوں۔ تو حضرت مولانا یوسف بن نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طریقے سے عوام کے اندر کوئی عالم ہے، گاؤں کے اندر کوئی عالم ہے، معاشرے کے اندر کوئی حافظ و قاری ہے، اگر اس سے کوئی لرزش ہو جا رہی ہے، اگر اس سے کوئی کمی ہو جا رہی ہے، اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو جا رہی ہے، تو عوام کا ایک فریضہ بنتا ہے کہ اس عالم کی غلطی کو نظر انداز کیا جائے، اس عالم کی غلطی کو نظر انداز کیا جائے۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو عالم ہے وہ بھی آپ کی طرح ایک انسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بشر نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے، ہرگز نہیں۔ کل آدم بنی خطاء، ہر انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، اور غلطی ہونے کے بعد جو شخص اس پر پشیمان ہو جائے، اپنی غلطی کو مان لے اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے، وہی انسان کامیاب ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر کسی بھی حافظ اور کسی بھی عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو عوام کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کی غلطی کو چھپا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں اور ساری دعائیں مقبول ہوئی ہیں، چند دعائیں ہیں جو مقبول نہیں ہوئی، اس کا ذکر میں نہیں کروں گا آپ کے سامنے، لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من خیر الماکرین، اللہم انی اعوذ بک من خیر الماکرین وحسنات دفنہا اذا حسنات دفنہا واذا سجزیت اعداءہا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت میں پناہ چاہتا ہوں اس دوست سے جو میرے نیکیوں کو دیکھے اور اس کو دفن کر دے، جو میری اچھائیوں کو دیکھتے اس کو دفن کر دے، اور جو میری برائیوں کو دیکھتے اس کو پھیلا دے عوام کے سامنے۔ میں اس شخص سے، اس دوست سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں اس دوست سے، تو لہٰذا آپ اپنا ویسا ہی دوست بنائیے جو اپنی غلطی کو، ہماری غلطی کو نظر انداز کر دے، ہماری غلطی کو چھپا دے، اور اگر ہم کوئی نیکی کا کام کریں اور اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے چلے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر جو وبا پھیل چکی ہے، آج جو معاشرے کے اندر جو غلطی پھیل چکی ہے، یہاں کی بات ہو یا کسی اور گاؤں کی بات ہو، ہر ارادے میں یہ بات پائی جا رہی ہے کہ لوگ غلطیوں کو اچھالتے ہیں اور نیکیوں کو چھپا دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص ہے اس کے اندر 99 نیکیاں ہیں اور ایک غلطی ہے تو اس غلطی کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس غلطی کو پھیلا دیتے ہیں، لیکن 99 جو نیکیاں ہیں اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے کسی بھی غلطی کو، کسی بھی شخص کی کسی بھی غلطی کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے مت چلا کریں۔
رہے ہو، کل کو تمہاری بے غلطی کوئی بیان کرے گا کسی اور کے سامنے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ 10 لوگوں کے سامنے ایک شخص کی برائی کر رہے ہیں، کل میدان حشر ہوگا، قیامت برپا ہوگا، اس دن اللہ کے سوا، اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت کہے گا کہ اے خداوندی، تو نے گناہ کی برائی کی تھی اور گناہ کی غلطی کو اجاگر کیا تھا، آج میں پورے لوگوں کے سامنے تیری غلطی کا رجسٹر کھول رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، وہ کیسا تھا؟ اپنے دل و دماغ پر یہ سوچیں کہ ہم کیسے ہیں اور کیسی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کا وارث علماء کرام ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، علماء کرام جیسے بھی ہوں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ہمارے درمیان علماء کرام رہتے ہیں، یہ الحمدللہ حافظ علماء کے گاؤں کا، حافظ علماء کے لوگوں کا گاؤں ہے، یہاں الحمدللہ ہزاروں قطار لوگوں کی جماعتیں ہیں۔ تو میری اپیل یہ ہوگی، گزارش یہ ہوگی کہ اپنے اس گاؤں میں یا دیگر گاؤں کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی قدر کرو، کیونکہ اگر ان کی قدر ہم نے نہیں کی تو اللہ رب العزت اگر ہم نے سوال کر دیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک شخص ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، وہ بیٹا نالائق ہے، اب کوئی شخص اس سے اس کی تعظیم کر رہا ہے، اس بیٹے کی عزت دے رہا ہے، تو کوئی شخص پوچھتا ہے بھائی اس کی عزت کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے والا کہتا ہے کہ میں اس لیے اس کی عزت کر رہا ہوں کہ اس کا باپ بہت نیک ہے، اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے اس شخص سے جو شخص بہت نیک ہے۔ اب یہاں اس طرح بھی دیکھنا چاہیے، یہ جو انبیاء کا جو وارث ہے اس کی نسبت کس سے جڑ رہی ہے؟ یہ جو علماء کا، یہ علماء جس کے وارث ہے اس کی نسبت کس سے جڑ رہی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کی نسبت نبی علیہ السلام سے جڑتی ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، علماء کرام۔ اگر تم نے علماء کرام کی عزت کی اور اس کی قدر کی اور اس کا احترام کیا، کل میدان حشر ہوگا اور قیامت برپا ہوگا تو نبی علیہ السلام کہیں گے کہ اے لوگوں، تم نے ہمارے وارثین کی قدر کی، تم نے عمل وارث کی، یعنی ایک عالم تھا وہ عمل بے عمل تھا، لیکن پھر بھی تم نے میری نسبت کی وجہ سے اس کی قدر کی، اس کا احترام کیا، لہذا تیرا مقام جنت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری زندگی میں، زندگی کے ہر موڑ پر یہ علماء کرام کی جماعت کام آتی ہے۔ آپ دل پر سوچ کر یہ بات تسلیم کر سکتے ہیں کہ دنیا کے ہر موڑ پر یہ علماء کرام کی جماعت ہوتی ہے، علماء کرام کی جماعت کام ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ بات ہرگز نہ لائے کہ یہ کہنے والا ایک عالم دین ہے اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس ناطے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک عالم دین ہونے کی وجہ سے، بلکہ میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن و حدیث کے دائرے میں جو بات ہے وہی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ان العلماء، اللہ رب العزت خود کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ جو اللہ رب العزت سے جو خشیت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت سے جو ڈرتے ہیں، وہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ اسی طریقے سے جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو علماء اور ایک جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی میرے سامنے کچھ روز پہلے ایک مسجد کا واقعہ میرے سامنے پیش آیا کہ ایک امام صاحب تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، غالباً ظہر، غالباً مغرب یا عشاء کی نماز۔ تو آدمی کا ذہن ہے، دماغ ہے، آدمی کبھی ڈپریشن میں ہوتا ہے، کبھی ٹینشن میں ہوتا ہے، تو اس کا دماغ الجھا ہوا رہتا ہے۔ اب انہوں نے نماز پڑھائی تو سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یعنی کہ ترتیب نیچے اوپر کر دی، مثال کے طور پر الم تر کیف فعل ربک بعد میں پڑھا اور اس سے پہلے کوئی دوسری سورت پڑھ دی، یعنی آگے پیچھے کر دی، ترتیب وجودی کا خیال نہیں کیا، جو ترتیب کا نام بعد میں بتائی گئی اس کا خیال نہیں کیا، یعنی کہ ترتیب الٹ پھیر کرتے ہیں۔ اب نماز مکمل ہونے کے بعد ایک شخص کہتا ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، اسی مقتدیوں میں سے کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ آپ کی نماز، امام صاحب نماز نہیں ہوئی۔ اب بھلا بتاؤ ایسے لوگ موجود ہیں تو اس امام صاحب کا کیا بیتی ہوگی؟ اگر وہی شخص نماز مکمل ہونے کے بعد مسجد میں باہر آنے کے بعد کہتے ہیں امام صاحب آپ نے ایسا کیا، کیا نماز ہوئی یا نہیں، اس طریقے سے اگر مسئلہ معلوم کرتے تو کوئی اور بات ہوتی، لیکن انہوں نے
لوگوں کے بیچ میں یہ بات کہی کہ امام صاحب نماز نہیں ہوئی، حالانکہ نمازوں سے مسئلہ یہی ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، ترتیب کو الٹ پھیر کر دیتا ہے تو نماز نہیں ہوئی، لیکن اگر بھولنے سے ایسا کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوئی، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی نماز ہو گئی ہے، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے، یہ تو میرے بھولنے کی وجہ سے ہے، اللہ رب العزت بھول بھٹک کو معاف کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے ذہنوں کے اندر اپنا ذہن کشادہ بنائیے اور لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیجیے۔ علماء کی ضرورت جس طرح دنیا میں موجود ہے، دنیا میں آتی رہتی ہے، اسی طرح جنت میں بھی علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح علماء کرام کی ضرورت دنیا میں پیش آتی ہے، اسی طرح جنت میں جانے کے بعد بھی علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ، پھر اللہ رب العزت سے تشریف لائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے میرے بندو، کیا تمہیں کوئی چیز اور چاہیے یا نہیں؟ اور سے سنیے اور توجہ سے سنیے اور اس حدیث سے ثابت کیجیے، یہ سوچیے کہ علماء کرام کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنتیوں سے سوال کریں گے کہ اے میرے بندو، تم جنت میں داخل ہو گے، کیا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے یا نہیں؟ تو تمام جنتی لوگ کہیں گے کہ بارے اللہ، ہمیں تو سب کچھ مل گیا، ہمیں تو جنت چاہیے تھی، ہمیں جنت مل گئی، ہمیں عیش و عشرت چاہیے تھا، ہمیں سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، نہیں، ایک چیز باقی ہے۔ تو تمام بندے کہیں گے اللہ بارے اللہ عرض فرمائیں، تو اللہ رب العزت کہیں گے نہیں، میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ تم اپنے قوم کے علماء کے پاس جاؤ، اپنے علماء کے پاس جاؤ، وہ بتائیں گے۔ تو چنانچہ تمام لوگ اپنے علماء کرام کے پاس رجوع ہوں گے، جائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے علماء کرام، آپ ہمیں بتائیں اب اللہ رب العزت ہمیں کیا دینے والا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ پھر علماء کی جماعت کہے گی کہ اے میرے بھائیو، اے میرے دوستو، اللہ رب العزت تمہیں ایک چیز اور دکھائے، ایک چیز اور عطا کرے گا، اور جاؤ یہ کہو کہ بھائی اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، ایک چیز اور ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بندو عرض کرو کیا چیز ہے؟ تو علماء کرام کہیں گے کہ جاؤ کہو کہ بھائی اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، ایک چیز ہے جو تم اپنی زیادہ کراتے ہو، ایک چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ ہاں یہ ایک چیز باقی ہے کہ تم میرا زیادہ کرو، یہی کیا کرو، علماء کرام سے معلوم کرو۔ تو علماء کرام کہیں گے جاؤ اللہ رب العزت سے کہو کہ اے الہ تم اپنا دیدار کرا دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث سے پتہ لگایا جا سکتا ہے اور معلوم کیا جا سکتا ہے کہ علماء کرام کی جماعت کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ تو لہٰذا میرے پوری بات کا خلاصہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں دوستوں کہ ہم علماء کرام کی قدر کریں، ان کی عظمت کو سمجھیں، ان کے مقام کو سمجھیں۔ جن لوگوں نے ان کے مقام کو سمجھا ہے، اللہ